نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ووٹ کسے دیا جائے۔ میرے دوستو، دین اسلام میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ اگر دین اسلام سے ہٹ کر مسئلے کو حل کیا جائے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اس ووٹ کو دین کے مطابق لے لیں تو یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ آج آپ ہر کسی سے یہ سنو گے کہ ہر کسی سے اگر پوچھو گے کہ آپ ووٹ کس سے دو گے تو کوئی کہتا ہے میں ووٹ اسے دوں گا جو میرا برے وقت میں کام آئے اور میرا جائز ناجائز کام کر سکے۔ میرے بھائیوں، یہ تو ووٹ نہ ہوا، یہ تو رشوت ہوا، کیونکہ یہاں سے ووٹ دو، وہاں سے اپنا کام نکلواؤ۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں ووٹ اپنے برادری والے کو دوں گا، تو میرے بھائیوں یہ بھی تو ووٹ نہ ہوا۔ کیا تمام دنیا کی قابلیت ان کی برادری کو حاصل ہے؟ اسی طرح میرے دوستو، کوئی کہتا ہے میں ووٹ اسے دوں گا جن کی تعداد زیادہ ہو۔ میرے دوستو، یہ بھی تو بے وقوفی والی بات ہے۔ اور کوئی کہتا ہے یہ سارا سسٹم ہی خراب ہے، میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ میرے دوستو، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَتَوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم امانتیں اہل حق کے سپرد کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ ووٹ دین اسلام میں امانت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ ووٹ جو ہے یہ سفارش کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم نیک لوگوں کی سفارش کرو تو اس میں تمہاری حصہ ہوگا، اگر تم برے لوگوں کی سفارش کرو گے تو ان کی برائی میں تمہارا پورا حصہ ہوگا۔ اسی طرح میرے دوستو، جو لوگ ووٹ نہیں دیتے انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس گواہی کو چھپائے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنا ووٹ ایسے ایماندار شخص کو دینا چاہیے جس پر ہمارا پورا باور ہو، یعنی ہم اپنے گھر کی چابیاں بھی اسے حوالے کر سکتے ہوں۔ اگر ہم اپنی گھر کی چابیاں اسے حوالے نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیسے پورے ملک کے خزانے اس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم ان سب باتوں کو لے کر اپنا ووٹ ایسے بندے کو دیں کہ جس کے اوپر ہمارا پورا باور ہو۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہوگا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اس بات کو صحیح طرح سمجھیں۔ اگر یہ ووٹ صرف ووٹ نہیں ہے بلکہ یہ پورے قوم کی تقدیر کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم ایمانداری کے ساتھ یہ ووٹ ایماندار بندے کو دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔